عبد مصطفیٰ محمد طلحہ محمود اتاری مختوم پور پہوڑا ضلع خانیوال سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے نگران شورا، آپ کی بارگاہ میں سوال عرضی ہے کہ آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ۔ میں وَإِيَّاكُمْ، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ اس کا تعلق ہوتا ہے ماحول اور کیفیت سے۔ جیسے ابھی یہ جو کلام شروع ہوا نا، اب میرا دل کرتا ہے یہ میں پورا کلام سنوں۔ جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں، مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جاؤ اڑا کر ان کے کوچے میں، ہم انہیں دل ہی دل میں حال ہے دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں، کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں۔ تو یہ اب یہ کلام بہت پہلے بھی سنے یہ کلام، تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں، تو یہ اس میں شاید یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے۔ یہ الگ ہوتا ہے، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس کیفیت میں کون سا کلام آپ کو زیادہ سننا پسند ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ الگ چیزیں، مناجات کا بعض اوقات کلام سننے کے بڑے مطلب اس وقت دل کرتا ہے، تو مدینہ شریف جائیں تو حاضری مدینہ کے کلام سننے کا جی چاہتا ہے، جب آپ رخصت کا وقت ہوتا ہے وہ الگ کیفیت ماحول ہوتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ بہرحال یہ کہ نعتیں پڑھنا، نعتیں سننا یہ بڑی برکت والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کا شوق عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا اب کسی صورت یہاں پر نہیں، اس کلام کا مکتب انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر تو سنائی دینا، ہمارا اب کسی صورت یہاں پر، کسی صورت یہاں اب ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت یہاں اب ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی پھر نظر ہوگی مدینے پھر سے جائیں گے، کیونکہ بڑی امید ہے، بڑی امید، بڑی امید، بڑی امید، بڑی امید ہے، سرکار قدموں
جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. امیر اہل سنت ہمارے درمیان ہے اور انشاءاللہ اذان ہوگی.